عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ اپنی فائدے کے لیے جو کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے حکومت. ترمیم پر مطلب کیا ہے ترمیم کا سر آپ بتا دیں گے؟ عوام کے لیے کیا کو کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا ہے. مطلب اپنے طور پہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ تو یہی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں کسی میں کوئی فائدہ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. یہ سب جناب جو ہے ان کا اپنا اپنا جناب حساب کتاب ہے. عوام کو کیا ملتا ہے؟ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. اور جو آخری ایک شخص کی رائے آپ نے جانی، اس نے صاف ہی سوال کیا کہ عوام کو کیا ملتا ہے. ہم اپنے سیاستدانوں سے پوچھیں گے کہ ہے کوئی جواب. اس سے پہلے کہ میں بات کروں، مجھے ابھی بریک پہ بسرا صاحب کچھ کہہ رہے تھے کہ بلکہ وہ اس حوالے سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا یہ اتنا طول کیوں پکڑ گیا. 2010 میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا. 2010 میں 18th امینڈمنٹ ہمارے سامنے آئی تھی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قانونی تحفظ دے دیں، قانونی تحفظ دے دیں. لاسٹ مومنٹ تک ویٹ کیوں کیا جاتا رہا؟ جی بسرا صاحب. یہ بات بالکل آپ نادیہ درست کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ خالصتاً تینوں جماعتیں جتنی ہاؤس کے اندر بیٹھی تھیں پہلے ہی اس کے اوپر کنسنسس ہو جانا چاہیے تھا. بڑا سمپل سی بات تھی. کوئی 20ویں ترمیم لے کے آنی تھی، وہ الیکشن کمیشن کے حوالے تھی. اور لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آج نسیم چودھری صاحبہ جو کہ لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کی ہاؤس کی چیئرمین بھی ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھیں. تو آج میرا خیال میں کنسنسس 1-2 دن میں ہو جائے گا اور یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. اس کے بعد باقی جو بات ایک اور نسیم چودھری صاحب نے ایک ہفتے کا وقت مانگا تھا اور اس کے اندر میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اگر میجورٹی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس میجورٹی موجود تھی، لیکن ہم کنسنسس کے ساتھ اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں اور وہ ہو جائے گی. لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، دیکھیں نادیہ، جہاں تک اسمبلیز کا رول ہے نا، لیکن نعیم الحق صاحب سے بات کروں گی. زعیم قاضی صاحب، مجھے اتنا سے بتاتے چلیے گا کہ جو 20ویں آئینی ترمیم ہے یہ صرف الیکشن کمیشن کے حوالے سے نہیں، آپ کو ہی پتہ ہے ایم کیو ایم نے یہ جمع کرائی تھی جس میں صوبوں کا ذکر بھی تھا کہ سرائکی اور ہزارہ صوبہ ہونے چاہیے. دیگر کچھ ایشوز بھی تقریباً 15 کے قریب ترامیم ہے. آپ کی ریزرویشنز کس پر ہیں؟ ایم کیو ایم کی اس پر آپ کی کوئی ریزرویشن ہے کہ ہزارہ اور سرائکی صوبہ؟ دیکھیں بی بی، پہلے تو میں 2 سیکنڈ ضرور آپ کی سماع خراشی کروں گا کہ کچھ نہیں ملا جس طرح آپ نے کہا. اور بات صرف یہ ہے کہ اب ہم نے میچورٹی کی طرف لے کر جانا ہے چیزوں کو. ہم نے حکومت کو ایشوز پر کنفرنٹ کرنا ہے اور صحیح کام کے لیے ان سے بحث کر کے اپنی بات کرنی ہے، انہوں نے اپنی بات کرنی ہے. تمام لوگ پارلیمنٹ میں اسی لیے موجود ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ریزرویشنز کی، تو یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا واضح موقف ہے کہ صوبے بہرحال بننے چاہیے، بٹ مور افیکٹو، مور پروڈکٹیو، فائنینشلی وائبل ایڈمنسٹریٹو یونٹس. اب اس کے لیے تجاویز آئیں گی، ان تجاویز کو اس میں شامل کیا جائے گا. تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات کریں گے، جو بھی بہتری ہوگی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. بہرحال ابھی نیگوسیشنز جاری ہیں. آئی وڈ ناٹ لائک ٹو جمپ آن ٹو کنکلوژن ہیئر، بٹ مائی سبمیشن وڈ بی کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ڈیلیبریشنز کرنی ہے. ہم نے ایشوز کو نہیں چھوڑ دیا. ہم نے لیکن آپ لوگوں نے کون سے ایشو کو ختم کرا دیا؟ نااہلیوں کو، نالائکیوں کو. جی آپ نے کون سے ایشو کو ختم کرا دیا؟ آج عوام تو وہی رو رہی ہے نا زعیم قاضی صاحب. اگر آپ وہی اپوزیشن، ایک فعال اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اگر پھر میرا پاس اس کا جواب نہیں ہے. یا تو ہم نے کنفرنٹ نہ کیا ہو، ختم کرانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے. ختم بہرحال کرنا حکومت کا کام ہے، امپلیمنٹ کرنا ان کا کام ہے. ختم کرا دینا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ مل بیٹھ کر چیزوں کو صحیح کر لیتے ہیں تو میری اس پہ معذرت ہے. قوم دیکھ رہی ہے، ایشوز موجود ہیں، ان کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے. جو ایشوز صحیح ہیں، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی حکومت ان کی ہے تو ہم جو پاکستانی قوم ہے وہ جغرافیکل باؤنڈریز کو بھی پروٹیکٹ نہ کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. So there are issues. نادیہ، میں ایک بات یہاں پہ ایڈن کرنا. ایک سیکنڈ ذرا نعیم الحق سے بات کر لوں. ایک سیکنڈ رکیے گا، نعیم الحق صاحب سے میں بات کر لوں. نعیم الحق صاحب، آج آپ کو بڑی ذہنی ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی ان دونوں لیڈران کے درمیان اور پھر میز پہ بیٹھ کے کہ جی ہم کنفرنٹیشن کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس مسئلے کا تعلق دونوں سیاسی جماعتوں کے اراکین سے ہے، دونوں معطل ہوئے بیٹھے ہیں. ہاں، دونوں معطل ہوئے بیٹھے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے مشترکہ مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی گفتگو کریں، کیونکہ دونوں پارلیمنٹ میں موجود ہیں. ہم تو نہیں ہیں پارلیمنٹ میں اور ہم نہ سے اس لیے آپ عوام کی بات کریں گے فی الحال. نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں آئین کا جہاں تک سوال ہے، اس آئین میں بے شمار ترامیم ایسی ہیں جو کی ضرورت ہے.
اس آئین میں بے شمار کمزوریاں ہیں، بے شمار کوتاہیاں ہیں. مثلاً جو استثناء صدر اور چاروں گورنرز کو حاصل ہے، آئین کی پہلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن، سنہ اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. اسلامی ریاست میں ایک حکمران یا 4 گورنرز وہ قانون سے بالا تر ہو ہی نہیں سکتے. بڑی دلچسپ بات کر دی زعیم قادری صاحب. ہمیں اگر سرحلات ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ بالکل درست بات ہے. زعیم قادری صاحب پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ پھر آپ اس پہ کچھ کریں گے، آپ اس شک کو چیلنج کریں گے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہی کر دیجئے. کریں گے نہیں بی بی، ہم کر رہے ہیں. کب کر رہے ہیں؟ کر دیا ہے. کب کر رہے ہیں؟ ہمارے ہی کیس میں جو میمو کا کیس ہے اس میں ہی ہم گئے ہوئے سپریم کورٹ میں. میمو کیس میں تو آپ کو بھی پتہ ہے ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. میمو کیس میں کچھ بھی نہیں بچا. جو سپریم کورٹ لے کے گئے تھے وہ خود ہی پیچھے ہو گئے. خط لکھنے کا مسئلے پر ہم بڑے کلیئر ہیں. ہماری یہ بڑا واضح موقف ہے کہ خط لکھا جانا چاہیے. وہ خط نہیں لکھ رہا وزیر اعظم. نہیں، پارلیمنٹ میں لے آئیے نا، پارلیمنٹ میں لے آئیے، اس کو چیلنج کیجئے. اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس کا حل کیا ہے؟ نہیں میرا پارلیمنٹ میں لے کر آئیں اس کو چیلنج. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط لکھنے والی بحث ہے، دیکھیں یہ جو خط لکھنے والی بحث ہے، حقیقت تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ 62 ملین ڈالر جو زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں دریافت ہوئے تھے اس کا پتہ چلایا جائے. اور اس کا تعلق وہ اس استثناء سے نہیں ہے جس کی بات اعتزاز احسن صاحب کرتے آ رہے ہیں. یہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 62 ملین ڈالر سوئس بینک اکاؤنٹ سے کہاں گئے، کس کے اکاؤنٹ میں ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کیس سے ہٹ کر بھی احکامات جاری کر سکتا ہے کہ بھئی معلوم کریں کہ وہ قوم کا پیسہ تھا. اگر قوم کا پیسہ تھا تو وہ کہاں سے آیا تھا. پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے نا، یہ قرارداد ایسا کوئی بل پارلیمنٹ ہے مگر وہ نہیں کرے گی. پارلیمنٹ نہیں کرے گی کیونکہ اس کا تعلق پیپل پارٹی کی قیادت سے ہے یا اس کے جو اپوزیشن تو کر سکتی ہے. اپوزیشن کر سکتی ہے، یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے. جی زعیم قادری صاحب آپ لوگ یہ تو کر سکتے ہیں نا. جی بسرا صاحب یہ ہم کر چکے ہیں. ایک بات نعیم اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، ابھی عمران خان صاحب دبئی سے چارٹرڈ طیارہ کر کے گئے تھے سوئٹزرلینڈ. انہیں کہنا تھا کہ یہ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی، تو آج آپ قوم کا جو وقت ضائع کر رہے ہیں اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ، تو بھائی وہ اکاؤنٹ نمبر بھی قوم کو بتا دیں تو بھائی پیسے وہ آپ کو لے آئیں، ہم آپ کے شوکت خانم کو دے دیں گے. نمبر 1 حقائق کا علم نہ ہو تو الزام نہیں لگانا چاہیے. وہ جہاز چارٹر کر کے بالکل نہیں گئے تھے. وہ جہاز ایک پاکستانی بزنس مین کا تھا اور وہ خود بھی گئے تھے. وہ تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا خان صاحب کو. پھر یہ بائی کام نہیں ہے درمیان میں بولنے والا. 6 سیٹوں کا جہاز تھا، اس میں گئے تھے. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کی دیانت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا. نہیں میں تو پیپل پارٹی کے قائدین، زرداری صاحب نے ابھی ہیرڈ میں 3.5 لاکھ پاؤنڈ کی شاپنگ کی ہے ہیرڈ میں. پیپل پارٹی سے زیادہ پاکستان کے کل ہی ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل کا آیا کہ 6,000 ارب روپے یا پتہ نہیں کی کرپشن اس حکومت میں ہوئی ہے. بات پھر وہیں آ جاتے ہیں. نہیں کسی کمپیریزن نہیں جا رہی. ان کو جب کوئی موقع نہیں ملتا کوئی حقائق بیان کرنے کا تو کہتے ہیں جی چارٹر چلیں گے. آپ یہ بتائیں کہ وہ پیسے کہاں سے آئے 62 ملین ڈالر. وہ واجد شمس الحسن پاکستان کے سفیر وہ کاغذات چرا کر اپنے وہاں سے لندن لے گئے. وہ کہاں گئے بھئی؟ وہ قوم کی دولت وہاں سے لے آئے جا کے آپ بات ایشو کی طرف آنے دیں. کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. آج کل آپ کو کوئی کام نہیں ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیتے ہیں. یا الزام تو آپ نے لگایا پہلا. میں تو اس ایریا میں جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا جو آپ نے شروع کیا. میں 62 ملین ڈالر قوم کی دولت ہے. آپ لوگوں کو بڑی جلدی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کا اخلاقی فرض ہے اگر میدان میں آ جائیں قوم آپ سے کو پتہ چلے گا سیاست کیا ہے، اگر آپ حب الوطن ہیں، اگر آپ الیکٹ ہو کر آئے آپ بتائیں کہ یہ قوم کا پیسہ جو آپ کے لیڈروں نے لوٹا ہے. آپ کے لیڈر پاکستان کے کرپٹ ترین لیڈر ہیں، انہوں نے قوم کو لوٹا ہے. انہوں نے یہ پیسہ واپس لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم حکومت میں آ کر آپ جیسے لوگوں کو
इस कौम की लूटी हुई दौलत के खिलाफ बोल रहे अच्छा, एक हैं, सेकंड। हम आपके खिलाफ आपको अदालत में खड़ा करेंगे। ये हिसाब आपको कौम को देना पड़ेगा। आप कौम को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप कौम को नहीं लूट सकते। ये लुटेरों की हुकूमत है, ये लुटेरों, ये आपने 20 साल से कौम को लूटा है। आपकी जमात पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत है, करप्टरीन हुकूमत है। आप पे जितने मुकदमात चला जाए, दुबई में महल, न्यूयॉर्क में महल किसके हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कांग्रेस में बैठते हुए आपके लीडर पाकिस्तान की तारीख के करप्टरीन लीडर हैं, करप्टरीन। और यार झूठ ना बोलो भाई, प्लीज घर वाले कोई छोड़ी नहीं कहते, हमारे वाले नहीं बोला था बड़ा झूठ और बोलते हैं। आइंदा इंतखाबात में आपकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, ये 6 महीने में आप लोग देख लेंगे। आप जरा आ जाए भाई, एक सीट ली नहीं। एक सेकंड, ऐसे आपको बड़ा जनाब, कादी ये साहब जो की बात आर्मी करेंगे। फंडेड जमात है ना, इसको पता चल जाएगा। अच्छा, आपकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, तैयारी कर लें उसकी, और फिर हम शौकत मुकदमा बसरा साहब, एक सेकंड। आपकी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे। वापस आप लोगों की क्या आपको औकात लानी है? पड़ेगी आपके हमें लीडरों को पता है दौलत आपकी वापस। क्या औकात है? पाकिस्तान के किस गरीब तरह आवाम का आप लोग खून आप नहीं सब्र छू कर लें। सकते। अच्छा, आपको हम इजाजत मेरे नहीं ख्याल में देंगे खून आप ठीक है, छूने एक की। सेकंड, दरवाजे एक तो सेकंड, बेहतर है। ज़हीम कादी साहब, इन लोगों को- बसरा साहब एक सेकंड रुक जाएं, प्लीज बसरा साहब एक सेकंड रुक जाएं, ज़हीम कादी साहब, क्योंकि जब हम लेकिन नादिया ये इन लोगों बसरा को साहब एक सेकंड रुक जाइए, बसरा साहब खून चूसने वालों से निजात हासिल करनी बहुत जरूरी है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, मैं एक कौम का ब्रेक लेती खून नहीं हूँ, चूस सकते। मैं वापस आऊंगी तो मैं ज़हीम कादी साहब से पूछूंगी। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम भरपूर तरीके से बीइंग ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हुकूमत को क्रिटिसाइज करती है, उससे कॉन्फ्रेंट भी करती है जहाँ पे जरूरत होती है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ पर भी जो गवर्नेंस का हाल है वो हमारे सामने है। किस किस तरह से क्या क्या स्कैंडल्स पंजाब हुकूमत में हुए हैं वो भी हमारे सामने है, इस पर हमारी एक रिपोर्ट बनी है। लेकिन बात यह है कि कुछ जिसको कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, उसमें समझ में आता है कि कहीं ना कोई फेलियर है, कोई ना कोई लैकनेस है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुदरती आफात का भी पंजाब हुकूमत को सामना है। ये क्या मसला है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। इस हवाले से हमने एक मुख्तसर रिपोर्ट बनाई है। ब्रेक से वापस आएंगे तो वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ ज़हीम कादी साहब से भी इस पर बात करेंगे कि मुल्क भर की सियासत और मुल्क भर की बैड गवर्नेंस अपनी जगह, व्हाट अबाउट पंजाब। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं।